السلام علیکم پاکستان اون نیوز سے میں حریہ چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے تھانہ مرید والا کے علاقہ 195 گاہ بے میں معصوم بچی سے مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش۔ 2 مسلح ملزمان کی 14 سالہ بچی کو مبینہ طور پر اغوا کر کے زیادتی کی کوشش۔ پولیس نے 2 نامزد ملزمان کے خلاف 376 تیپے اور 511 تیپے کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان نے گھر میں سوئی بچی کو اسلحے کے زور پر جگا کر مبینہ زیادتی کی کوشش کی۔ میری بچی نہم کلاس کی طالبہ ہے، متاثرہ ماں کا FIR میں موقف۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین گوپان کی رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں کا پانی 1.5 ماہ سے علاقے میں موجود ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا، جس کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج بن کر رہ گئی۔ آج ہم نے مل جل کر بارش کے پانی کی نکاسی کی۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر شاہ کا محبت خان بٹگڑی گاؤں کا دورہ کرتے ہوئے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ روز قبل میں اس علاقے کا دورہ کیا تھا، تب کشتی میں آئے تھے، لوگوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ عوام کے تعاون سے علاقے سے 1.5 ماہ سے موجود پانی کو نکالنے میں کامیابی ملی ہے۔ پانی کے نکلنے سے زمینی راستہ بھی بحال ہو گیا، کاروبار زندگی معمول پر آ گئی۔ ہماری پوری کوشش ہے جو متاثرہ خاندانوں کے لوگ کیمپوں میں رہیں انہوں کو بھی ریلیف دیں اور لوگ بھی نارمل زندگی گزاریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خود شہر میں متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، شہریوں سے مل کر مسائل سنے اور شہریوں کا پرسنل موبائل نمبر بھی لیا۔ کیمپوں میں موجود متاثرین لوگوں سے بات چیت کر کے امداد کا جائزہ لیا۔ تو یہاں کے لوگوں کا ہمارے ساتھ تعاون ہوا اور ہم نے مل جل کے یہاں پانی نکالنے کا جو ایفرٹ تھا اس کو کامیاب کیا ہے، کم از کم اس حد تک کہ یہاں اب آمد و رفت جو ہے وہ بحال ہو اور زندگی جو ہے وہ نارمل کی طرف چلی جائے، کیونکہ اتنے دنوں سے یہ علاقے پانی میں گھرے ہوئے تھے اور لوگ اس طرح سے آنا جانا بھی مشکل تھا اور کاروبار کرنا مشکل تھا۔ تو اب آہستہ آہستہ ہم وہاں تک جا رہے ہیں، اللہ کے کرم سے یہاں زندگی بحال ہو رہی ہے۔ بہاول نگر سے سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وائس آف پاکستان کے زیر اہتمام مورخہ 18 ستمبر 2022 کو منڈی احمد آباد میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا، جس کے میزبان اصغر رحمانی میڈیا کوآرڈینیٹر پنجاب تھے۔ پروقار رنگا رنگ تقریب میں چیف آرگنائزر عذرا مہر، مرکزی جنرل سیکرٹری سمیع اللہ وٹو، صدر کراچی ڈویژن پرویز بھٹی اور ضلعی بہاول نگر سے چیئرمین پنجاب سردار ظفر اللہ خان مہمان خصوصی تھے۔ ان کے علاوہ متعدد مقامی جرنلسٹ، سوشل میڈیا کے نمائندگان، معززین علاقہ بھی کثیر تعداد میں تشریف لائے۔ تمام مہمانان گرامی کا بڑا ہی والہانہ طور پر شاندار استقبال کیا گیا، ان کو مالائیں پہنائی گئیں اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ چیف آرگنائزر عذرا مہر، مرکزی جنرل سیکرٹری میاں سمیع اللہ وٹو، کراچی کے صدر پرویز بھٹی، سردار ظفر اللہ خان چیئرمین پنجاب، دیگر تمام مقررین نے اپنے مشترکہ خطاب میں کہا کہ وائس آف پاکستان تمام صحافیوں کا تحفظاتی ادارہ ہے، صحافیوں کے حقوق کا محافظ ہے۔ ہمارا مرکزی دفتر لاہور شملہ پہاڑی کے عقب ڈیوس روڈ پر واقع ہے۔ اب تک ہمارے سینکڑوں ممبرز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ وائس آف پاکستان پنجاب کے تمام پریس میڈیا کلب سے اپنی الگ پہچان اور حیثیت رکھتا ہے۔ ہم شب و روز پاکستان کے صحافیوں کی عزت و وقار اور ان کے جملہ مسائل کے حل کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارا منشور بڑا واضح ہے۔ ایک اور خبر ہے کراچی سے۔ بیورو چیف منظور بیگم کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ہیومن رائٹس کی طرف سے سیلاب متاثرین کی اپنی مدد آپ کے تحت کیمپ لگائے گئے۔ ہیومن رائٹس کے چیئرمین اسحاق شیخ نے آن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیمیں اندرونی سندھ سیلاب متاثرین کی ہر قسم مدد فراہم کر رہے ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، دوسرے ملکوں سے جو امداد آئی وہ بھی متاثرین کو نہیں مل رہی۔ محکمہ اریگیشن پوری طرح ناکام ہو چکی ہے، اگر محکمہ اریگیشن پہلے سے بندوں کا کام کرواتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ معلوم نہیں ہوتا کہ امدادی سامان کہاں جاتا ہے۔ مزید سنیے ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم یہاں موجود ہیں ہیومن رائٹس ٹیم کے چیئرمین صاحب شیخ صاحب کے پاس، جو اپنی محنت کے ساتھ غریبوں کی بہت محنت کرتا ہے، اپنی محنت آپ تک جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور غریبوں کی ہر دم محنت کرتا ہے۔ آج بھی ہم اس کی آفس میں موجود ہیں، ان سے مزید معلومات کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو اور غریبوں کو کی مدد کرتے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کے نیوز چینل کا، آپ کی انتظامیہ کا، کہ آپ ہمیشہ جو کرنٹ ایشو ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے، ان کا آواز بلند کرنے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارا آواز بنتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پورے سندھ میں سیلابی صورتحال کی وجہ سے انٹیریئر سندھ کے سارے لوگ
متاثر ہو گئے ہیں وہ لوگ کھلے آسمان تک بیٹھے ہیں جو مخیر حضرات کے مدد کے منتظر ہیں. ان کے لیے ہماری ٹیم ہمراہ سے پورے سندھ کے جو بھی گاؤں ہیں، شہر ہے، دادو، لاڑکانہ، کاچھو، فرید آباد، جوہی، کندکوٹ، اباڑو، ان علاقوں میں جہاں جہاں متاثرین ہیں ان کے وہاں پر ہمارے فوکل پرسن موجود ہیں جو جائزہ لے کر ان کی مدد کے لیے ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہوتی ہے. فردر مدد کے لیے ہماری وہاں پہ انتظامیہ سے ملاقات کر کے ان کی مدد کی جاتی ہے. اس سلسلے میں مجبور محکوم لوگوں کی مدد کے لیے کچھ لوگ ہمارے کراچی میں آ کے سیٹل ہیں. ان کی مدد کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، مخلوق خدا کی مدد کے لیے کراچی گلشن اقبال ڈسکو بیکری پہ ہم نے ریلیف کیمپ لگائی ہے، جہاں پہ ہم لوگوں متاثرین کی مدد کے لیے ہماری ٹیم روانہ ہوتی ہے. آپ کے چینل کے مطابق ہم اپیل کرتے ہیں مخیر حضرات کو، وہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اپنی امانت حقداروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں، انسانیت کی بقا کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت. سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو یہ سیلاب آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ سندھ حکومت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سندھ حکومت کا اس میں کیا رول ادا کیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. سندھ حکومت جتنا ہو سکا ہے اپنی مدد پہ کر رہی ہے، مگر جتنی امداد آئی ہے وہ امداد حقداروں تک نہیں پہنچی ہے. جو ہمارے فوکل پرسن ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں، یہ ڈی سی کو دیتے ہیں، ڈی سی مختار کار کو دیتے ہیں، وہاں تک تو ساری بٹر بات ہو جاتی ہے. جو سفید پوش لوگ ہیں، جو پانی میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ان تک وہ مدد نہیں پہنچی ہے. میں پھر بھی اپیل کروں گا وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ خدا را اس یہ وقت ہے مخلوق خدا کی مدد کا. اپنی لالچ، اپنی کرپشن کو چھوڑ کر سندھ کے لوگوں کو آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم یہاں موجود ہیں ہیومن رائٹس ٹیم کے چیئرمین صاحب شیخ صاحب کے پاس، جو اپنی محنت کے ساتھ غریبوں کی بہت محنت کرتا ہے. اپنی محنت آپ تک جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور غریبوں کی ہر دم محنت کرتا ہے. آج بھی ہم اس کی آفس میں موجود ہیں، ان سے مزید معلومات کرتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہو اور غریبوں کو کی مدد کرتے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کے نیوز چینل کا، آپ کی انتظامیہ کا، کہ آپ ہمیشہ جو کرنٹ ایشو ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے، ان کا آواز بلند کرنے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارا آواز بنتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پورے سندھ میں سیلابی صورتحال کی وجہ سے انٹری سندھ کے سارے لوگ متاثر ہو گئے ہیں. وہ لوگ کھلے آسمان تک بیٹھے ہیں جو مخیر حضرات کے مدد کے منتظر ہیں. ان کے لیے ہماری ٹیم ہمراہ سے پورے سندھ کے جو بھی گاؤں ہیں، شہر ہے، دادو، لاڑکانہ، کاچھو، فرید آباد، جوہی، کندکوٹ، اباڑو، ان علاقوں میں جہاں جہاں متاثرین ہیں ان کے وہاں پر ہمارے فوکل پرسن موجود ہیں جو جائزہ لے کر ان کی مدد کے لیے ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہوتی ہے. فردر مدد کے لیے ہماری وہاں پہ انتظامیہ سے ملاقات کر کے ان کی مدد کی جاتی ہے. اس سلسلے میں مجبور محکوم لوگوں کی مدد کے لیے کچھ لوگ ہمارے کراچی میں آ کے سیٹل ہیں. ان کی مدد کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، مخلوق خدا کی مدد کے لیے کراچی گلشن اقبال ڈسکو بیکری پہ ہم نے ریلیف کیمپ لگائی ہے، جہاں پہ ہم لوگوں متاثرین کی مدد کے لیے ہماری ٹیم روانہ ہوتی ہے. آپ کے چینل کے مطابق ہم اپیل کرتے ہیں مخیر حضرات کو، وہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اپنی امانت حقداروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں، انسانیت کی بقا کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت. سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو یہ سیلاب آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ سندھ حکومت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سندھ حکومت کا اس میں کیا رول ادا کیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. سندھ حکومت جتنا ہو سکا ہے اپنی مدد پہ کر رہی ہے، مگر جتنی امداد آئی ہے وہ امداد حقداروں تک نہیں پہنچی ہے. جو ہمارے فوکل پرسن ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں، یہ ڈی سی کو دیتے ہیں، ڈی سی مختار کار کو دیتے ہیں، وہاں تک تو ساری بٹر بات ہو جاتی ہے. جو سفید پوش لوگ ہیں، جو پانی میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ان تک وہ مدد نہیں پہنچی ہے. میں پھر بھی اپیل کروں گا وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ خدا را اس یہ وقت ہے
मखलूक खुदा की मदद का, अपनी लालच, अपनी करप्शन को छोड़कर सिंध के लोगों को आप। चकवाल से खबर शामिल करते हैं। इस्लामिया ग्राउंड चकवाल में जलसा रखना ही पीटीआई की नाकामी का मुबोलता सबूत है। ये तो वही ग्राउंड है जहां से चकवाल ने पीटीआई 2011 में अपनी सियासत शुरू की थी। इन ख्यालात का इजहार हाफिज चौधरी गुलाम अली लखवाल जिले सदर पाकिस्तान फलाह पार्टी चकवाल ने अपने एक बयान में किया। कहा कि फर्जी जलसे तो सरपाक ग्राउंड और म्यूनिसिपल स्टेडियम चकवाल में रखे हुए थे। अब दो सूबों की हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद किसी बड़े ग्राउंड में जलसा न रखना शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ है। सूबाई पीटीआई वज़रातों के मजे लेने वाले के वज़रा अभी तक किसी भी जगह 200 आदमियों से ज्यादा पावर शो नहीं कर सके। सैलाब ज़दगान के नाम पर अरबों रुपया इकट्ठा किया, लेकिन सैलाब से मुतासरा किसी भी इलाके में करोड़ों की भी इमदाद नहीं की। गरीब आवाम बदतरीन महंगाई, बिजली, गैस की लोड शेडिंग और कुदरती आफात से मुतासिर होकर मफलूज जिंदगी गुजार रही है। लोगों के पास खाने और बिल जमा करवाने के लिए पैसे नहीं। ये मदारी एक एक जलसे पर करोड़ रुपए खर्च करके दोबारा अपनी बारी लेने के चक्कर में है। अवामी फलाह बहबूद उनके एजेंडे में ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फलाह पार्टी तकरीबन पिछले एक माह से सैलाब मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल है। सैलाब मुतासरीन की आबादकारी और उनको दोबारा अपने पाँव पर खड़ा रखे ताकि ये अमल जारी रहे, क्योंकि पाकिस्तान फलाह पार्टी अवामी खिदमत को ही अपनी सियासत समझती है। वजीराबाद के इलाका थाना गखड़ मंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दौरान गश्त बदनामे समाना शबीर गैंग के सरगना को हमरा साथी गिरफ्तार कर लिया। 3 मोटरसाइकिल, लाखों रुपए नकदी बरामद कर ली। वजीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना गखड़ मंडी कोहर अब्बास भट्टी की ज़ेरे निगरानी सब इंस्पेक्टर राना समीउल्लाह ने हमरा एहलकारान दौरान गश्त बदनामे समाना शबीर गैंग के सरगना शबीर को हमरा साथी फहद को गिरफ्तार कर लिया। उनसे 2,76,800 रुपए, एक पिस्टल, 32 बोर और 3 मोटरसाइकिल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सब इंस्पेक्टर राना समीउल्लाह ने मीडिया को कहा कि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। अहले इलाका ने इस खतरनाक गैंग की गिरफ्तारी पर आला अफसरान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ऐसे काबिल और मेहनती एहलकारों को थाना गखड़ मंडी में तैनात किया। रुख करते हैं शेखुपुरा का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा फैज रसूल गुजर ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम के हकीकी मसीहा निजात दहिंदा हैं, जिन्होंने असूली नजरियाती सियासत को फरोग दिया और इंतहा जदोजहद से करप्ट सियासतदानों को बेनकाब किया। आज वो कौम के हर दिल अजीज लीडर बन चुके हैं। शहरी उनके साथ खड़ा है। इम्पोर्टर सरकार का चेहरा आवाम देख चुके हैं, जिसने बैरूनी कुव्वतों का आलाकार बनकर पीटीआई की मुंतखब हुकूमत को गिराया। पीटीआई बरसर इक़्तिदार आई तो करप्ट टोले का एहतसाब वहीं से शुरू होगा जहां से रुका है। कहा कि मौशत को ठीक करने का फार्मूला रखने के दावेदार ने कौमी मौशत का पहिया जाम कर दिया। नहवासत लीग की वजह से कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं। बिजली के बेपनाह नरखों के बायस कारखाने बंद हो रहे हैं और मजदूर बेरोजगार होते जा रहे हैं। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि नैब कवानीन में तरामीम के तहत शहबाज शरीफ, हमजा गिलानी, राजा अशरफ समेत दीगर करप्ट रहनुमाओं के केस वापस होने से पाकिस्तान अंधेर नगरी चौपट राज का मंजर पेश कर रहा है। PDM के रहनुमाओं पाकिस्तान के मासी हाल और मुस्तकबिल के कातिल हैं, जिन्होंने खुद को तो रिलीफ दिलवा दिया और अपने अलल्ले तलल्लों को पूरा करने के लिए सशक्ति गरीब आवाम को IMF के सपुर्द कर रखा है। ये बातें उन्होंने PTI-N के वाइस चेयरमैन रियाज अलवी के हमरा सहाफियों से बात करते हुए किया। अख्तर डार ने मजीद कहा कि करप्शन के खिलाफ नफरत को आवाम में आम करने के लिए पाकिस्तानी कौम को आगे बढ़ना होगा। करप्ट लोगों को हकारत की निगाह से देखकर कौम को बताए ये काबिले नफरत लोग हैं। इन करप्ट अनासर ने हमारे मुल्क के नौजवानों के ख्वाब और हमारे मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद किया। करप्ट और करप्शन के गंद को हमने ही साफ करना है। बाहर से कोई मखलूक आनी है ना ही आई है, जबकि पुराने बुराई अच्छे लोगों के खामोश रहने से फैल रही है। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा चौधरी यासिर इकबाल गोपेरा ने कहा कि खातून जज और IG पुलिस को धमकियां देने का इमरान खान पर दर्ज किया गया मुकदमा किसी मजाक से कम नहीं, मगर इसके बावजूद इमरान खान JIT के सामने पेश हुए और अपना मौक़िफ़ दिया, जो उनकी आईनो कानून पसंदी का खुला सबूत है। चेयरमैन PTI के अल्फाज को अपनी मर्जी के मायने देने वाले याद रखें। इमरान खान से बढ़कर आईनो कानून पसंद कोई नहीं। जिस दिन इमरान खान ने अवाम को एहतजाज की कॉल दी तो पूरा मुल्क सड़कों पर होगा। हुक्मरानों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मुआशी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अवाम का सब्र भी जवाब दे रहा है। इमरान खान को अवाम से दूर करने और PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसे अवाम कामयाब नहीं होने देंगे। इस वक्त सैलाब पर सियासत की जा रही है। जो लोग सैलाब ज़दगान को का दर्द रखते हैं वो उनके लिए फंडिंग कर रहे हैं और मौजूदा वफाकी हुकूमत फोटो सेशन तक महदूद है। इमरान खान की टेलीथॉन के तहत अरबों रुपए जमा हुए, जो सैलाब ज़दगान के इमदाद बहाली पर सर्फ किए गए। PTI की अमली काविशें जारी हैं। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे, उन्हें किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक UC चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा कि तूफानी बारिशों और सैलाब से एक तिहाई मुल्क मुतासिर हुआ
ہوا۔ ان علاقوں میں مال مویشیوں سمیت کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، جس سے آئندہ دنوں میں ملک میں غذائی قلت کا خدشہ ہے۔ وفاقی حکومت متوقع غذائی قلت سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف عوامی مشکلات کے تدارک کے لیے کمر بستہ ہیں۔ سیلاب سے شدید متاثر ہونے والے علاقوں میں متاثرین کو خوراک، ادویات، خیموں، کپڑوں، بستروں کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ متاثرین کی جلد بحالی ممکن بنائی جائے گی۔ ترقی یافتہ ممالک کے خارج کردہ کاربن ڈائی آکسائیڈ سے پیدا ہونے والی موسمیاتی تبدیلی سے غریب اور ترقی پذیر ممالک نشانے پر ہیں۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ شیخو پورہ میں اہل سنت و جماعت کے ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، مگر تمام امتوں میں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے اور ہمیں ہر شعبے میں رہنمائی کے لیے قرآن و سنت جیسی لازوال نعمتیں نصیب ہوئیں۔ ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن آخری الہامی کتاب ہے جس میں اللہ کا پیغام مکمل طور پر دے دیا گیا، جبکہ اسلام دین کامل ہے، مزید کوئی دین قیامت تک نہیں آئے گا۔ قرآن و سنت سے دوری مسلمانوں کے زوال کا سبب بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پوری انسانیت کے لیے ضابطہ حیات بنا کر اتارا، مگر اس دور کے مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر دنیا کے پیچھے لگ گئے، اس لیے آج امت خوار ہو رہی ہے، ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وقت و حالات کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے گروہی مذہبی سیاسی مفادات کی بجائے حقیقی معائنوں میں قرآن مجید کو سینے سے لگا لیں تو ان کا مستقبل ایک بار پھر روشن ہو سکتا ہے۔ شیخو پورہ میں معروف قانون دان کانسب اقبال شاکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کہا کہ سیاستدان اور وفاقی صوبائی حکومتیں سیلابی صورتحال پر سیاست نہ کریں بلکہ سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی کی خاطر کردار ادا کریں، جو کسی پر احسان نہیں بلکہ ہماری حب الوطنی بھائی چارے کا تقاضا ہے، جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں سیلابی صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اس لیے عالمی برادری پاکستان حکومت کو ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والی تباہ کن صورتحال سے نمٹنے کے لیے قابل بنانے کے لیے مزید مدد کرے۔ پاکستان کے عوام بھی اپنے مصیبت زدہ ہم وطن بھائیوں بہنوں کے لیے امداد کی فراہمی جاری رکھیں تاکہ ان کی جلد بحالی ممکن ہو سکے۔ حالیہ سیلاب ماحولیاتی تبدیلی کا براہ راست اور تباہ کن نتیجہ ہے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آئندہ بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے مجموعی نقصانات بے حد وسیع ہوں گے، جن سے بچنے کے لیے عالمی سطح پر مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ رخ کرتے ہیں کوٹریز کا۔ اعجاز علی کی رپورٹ کے مطابق جام شورو کے مختلف علاقوں میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سماجی تنظیم پاکستان ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ فاؤنڈیشن آرگنائزیشن کے چیئرپرسن نازیہ ارائن نے اپنی ٹیم اور مختلف تنظیموں کے ساتھ، جن میں میگا ٹیم بیچ آف 1976 اور نیکی کی ٹوکری ٹیم نے متاثرین کے چھوٹے بچوں میں کپڑے اور فروٹ کھانا تقسیم کیا۔ پاکستان ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ فاؤنڈیشن آرگنائزیشن 26 اگست سے کوآرڈینیٹر آف کینیڈ اور PEHF کینیڈا اور USA کے ممبران جو سارے پاکستانی ہیں، ان کے تعاون سے سیلاب متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے۔ پاکستان ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ فاؤنڈیشن کی طرف سے میڈیکل کیمپ لگائے گئے، جس میں معروف چمڑے کے ڈاکٹر ستار احمد اور بچوں بڑوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سرفراز احمد خان نے بچوں اور بڑوں کا چیک اپ کیا اور ادویات دی۔ نازیہ اور ممبران ہمارے نمائندے سے بات چیت کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ ہیلتھ فاؤنڈیشن اور ماشاءاللہ سے آج ہمارے پاس سر والے آئے ہیں وزٹ کے لیے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی، اور سر آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ سن رہے تھے یا تصویروں میں دیکھ رہے تھے، آج حالات آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم بہتر حالات میں لے کے جا سکیں۔ اس میں ہمارے جو تمام ممبر ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کروں گی۔ اس میں نیکی کی ٹوکری ہے، اسٹیلین پاکستان ہے اور ہمارے جو توجہ رکھیے اپنی دواؤں کے اوپر ہے۔ یہاں آنے کا مقصد ہے کہ ہم آتے ہیں خود دیکھیں گے یہاں کیا حالات ہیں، کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اس حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ایکچوئل بہران یونیورسٹی کے گریجویٹ انجینئرس کا ایک گروپ ہے ہمارا، بہران انجینئرنگ گریجویٹس ایسوسیشن۔ یہ مطلب کراچی سے بھی آپریٹ ہو رہی ہے ہماری، اسلام آباد سے پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ کراچی اسلام آباد سے ابھی شروع کیا ہے کام، نیچرلی مطلب جو جہاں پر ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ فلڈ ریلیف جو ہے نا مطلب کہ کام یہاں ضرورت ہے، تو ابھی اس وقت جس طرح ابھی یہ کوٹڑی میں ہم نے کچھ مطلب کام کر رہی ہیں اور ان سے ہمارا کلوز کوارڈینیشن ہے، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم انشاءاللہ وہ فلفل کریں گے، اور خود بھی آج وزٹ اس لیے کرا ہے ہم نے تاکہ یہ ہم لوگوں کو دے سکیں، کراچی سے لا کے اسلام آباد سے لا کے جو پاسبل ہوگا وہ ہم ان کی ہیلپ کریں گے۔ ان کا بڑا ہمارے ساتھ گریٹ تعاون ہے، جو یہ ہمیں آج وزٹ بھی کرایا ہے انہوں نے۔ سر یہ آپ جو آپ نے ٹیپ لگائی ہے کس حوالے سے؟
سر یہ ہم نے کیمپ لگائی ہے پاکستان ایجوکیشن ہیلتھ فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور پاکستان ایجوکیشن ہیلتھ فاؤنڈیشن یہ تقریباً ہم پورے پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں، کوٹڑی میں ہماری، کراچی میں، لاڑکانہ میں، سکھر میں ہماری یہ جو فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے۔ اس میں اس ایجوکیشن کے یہ جو این جی او ہے ہماری، اس میں ہمارے ساتھ جو ہمارے تعاون کے لیے جن کے تعاون سے ہم کام کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آن نیوز۔